السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ آج بہت زیادہ خبریں ہیں۔ ایک تو بھٹو کے جو صدارتی ریفرنس تھا، مطلب عدالتی قتل کے حوالے سے جو 2011 میں فائل ہوا تھا، اس پر بالآخر 12 سال بعد جو ہے وہ سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ اس کی جو لیٹسٹ سماعتیں شروع ہوئی وہ 12 دسمبر 2023 سے شروع ہوئی چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے، اور اب اس پر سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ جبکہ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ محمود خان اچکزئی اور سابق صدر آصف علی زرداری کے صدارت کے لیے جو دونوں امیدواروں کے کاغذات تھے وہ منظور ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے MQM سے اس حوالے سے اپنی جو ہے وہ ووٹ صدارتی الیکشن کے لیے مانگ لیے ہیں، جبکہ بلاول بھٹو نے جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو گنڈا پور نے ایک انکوائری کرنے کی تجویز دی تھی اس سے اتفاق کیا اور کہا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جانا چاہیے۔ وہ فیڈرل گورنمنٹ سے کہیں گے کہ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ جبکہ ساتھ ہی PTI کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سائفر کیس میں جو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان تھے، ان کے ملٹری سیکرٹری کے خلاف جو ہے وہ بھی ٹرائل یا ان کے خلاف بھی مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جبکہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے اور وہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کے اوپر جو آرمی چیف جب آ رہے ہیں اور مریم نواز کھڑی ہوتی ہیں اور پھر ان کے آپس میں جو ایک دوسرے سے سلام دعا ہے، اس حوالے سے وہ ویڈیو جو ہے وہ بہت وائرل ہو رہی ہے۔ جبکہ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ جو بہرمند تنگی تھے سینیٹر، انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر پابندی لگانے کی جو اپنی قرارداد تھی وہ سینٹ سے آج واپس لے لی ہے۔ لیکن سب سے بڑی خبر جہاں سے اب ہم شروع کریں گے اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی ہے۔ اور ان تمام صورتحال پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہوں گے جناب حماد حسن صاحب۔ حماد صاحب السلام علیکم، اور بہت شکریہ، آپ 2-3 دن کے بعد بازیاب ہو گئے۔ وعلیکم السلام۔ بس کیا کریں سر، کہاں غائب رہتے ہیں آپ؟ بس کام کرنا پڑتا ہے، مصروفیت ہے۔ آپ کے چاہنے والے آپ کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں ہے حماد حسن صاحب، کہاں ہے وہ ہیرا، کدھر گیا وہ ہیرا؟ بس ان کی محبتیں، ان سے تو بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ آپ بے شک ہیرے ہیں لیکن وہ JT والے ہیرے نہیں ہیں۔ آج کہاں تھے آپ؟ آج تو میں خیر صبح سے PTV میں تھا، وہ لائیو ٹرانسمیشن جا رہی تھی پرائم منسٹر کی، وہ تو ٹیکنگ سرمنی تھی، تو میں اسی میں بیٹھا ہوا تھا لائیو ٹرانسمیشن میں۔ اور پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آ گیا، تو بس اس وجہ سے سارا دن مصروفیت رہی۔ تو کیا الیکشن کمیشن نے کیا فیصلہ دے دیا ہے جو آپ کو اتنا مصروف کر دیا؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ کمیشن نے تو قیامت ڈھا دی۔ کیا قیامت ڈھا دی؟ PTI کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواست سنی تھی بھائی اتحاد جان۔ کونسل، سوری، بس وہ PTI، اب وہ سنی اتحاد کونسل ہے تو سنی اتحاد کونسل کی وہ درخواست مسترد کر دی گئی، اچھا، جو انہوں نے مخصوص نشستوں کے لیے دی تھی، اور اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کیا متفقہ طور پہ ہوئی ہے یہ؟ نہیں، یہ 5 ممبرز تھے، اور الیکشن کمیشن تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن کے 5 ممبران تھے، اور ایک طرح سے فل بینچ تھا، تو اس میں 4-1 پہ فیصلہ آیا ہے۔ اچھا، اختلافی فیصلہ آیا ہے۔ الیکشن کمشنر صاحب، چیف الیکشن کمشنر، اور ممبر سندھ، ممبر بلوچستان، ممبر KPK، انہوں نے مخالفت کی تھی، اور ممبر پنجاب جو ہے بابر بھروانہ، تو انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے، لیکن ان کے اختلافی نوٹ کو بھی فیصلے کا حصہ بنایا گیا، ظاہر ہے، اور 22 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے۔ اچھا، آرٹیکل 53(6) الیکشن ایکٹ 104 کے تحت یہ فیصلہ آیا ہے، اور PTI کو بہت بڑا
نقصان سنی اتحاد ہوگا کونسل کیونکہ سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی ہماری زبان سے نہیں اتر رہی. نہیں اب دیکھیں نا اب ہم کیا کر سکتے ہیں. کیا کر یہ سکتے تو ہیں نا, وہ بھائی جان پارٹی تو وہ سنی اتحاد کونسل جوائن کی ہے, ان کے آزاد ارکان نے, تو بہت زیادہ تو یہ نقصان ہم کہہ سکتے ہیں سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی گروپ, ایسے کہہ سکتے ہیں. سنی اتحاد کونسل آپ دیکھیں نا, صرف کہ خیبر پختونخوا میں 21 خواتین اور 4 اقلیتی نشستوں سے وہ محروم ہو جائیں گے. سر دیکھیں یہ ٹوٹل مجموعی طور پر چاروں صوبوں کے اندر اور وفاق میں 226 نشستیں بنتی ہیں مخصوص نشستوں کے اوپر. اور آپ کو میں بھی پیچھے لے جاؤں وہ بلے کے کیس کی طرف, آپ کو پتہ ہے جب اس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ جی ہم اپنی یہ درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں. تو اس وقت قاضی فیض عیسیٰ جو بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے اور سامنے کھڑے تھے آپ کے علی ظفر صاحب, اور قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ آپ درخواست تو دے دیں, کم از کم آپ کا ایک رائٹ ٹو اکرو ہو جائے گا. تو اس پر انہوں نے کہا نہیں جی قانون ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو یہ میں ایسے ہی اب سرے راہ آ گیا. تو آپ بتائیں کہ مزید کیا تفصیلات ہیں. پنجاب میں ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد کھو دی انہوں نے. پنجاب میں 24 خواتین نشستوں سے اور 3 اقلیتی نشستوں سے محروم ہو جائیں گے. خیبر پختونخوا میں سنی اتحاد کونسل 21 خواتین نشستوں سے اور 4 اقلیتی نشستوں سے محروم ہو جائیں گے. سندھ میں 2 خواتین نشستوں سے اور 1 اقلیتی نشست سے محروم ہو جائیں گے. اور نیشنل اسمبلی میں تقریباً یہ 21 اندازہ میرے خیال میں 20 خواتین نشستیں پی ٹی آئی کھو دے گی, مطلب آزاد سنی اتحاد کونسل. سنی اتحاد کونسل تو بہت بڑا نقصان ہوگا سنی اتحاد کونسل کو, لیکن اور فائدہ سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کو پہنچے گا. اچھا وہ کیسے؟ کیونکہ ان کی اکثریت ہے نا تو اب یہ نشستیں کیا ہوں گی کہ مطلب تو یہ 7 جماعتیں جو ہے ان میں تقسیم ہوں گی. یعنی جو سنی اتحاد کونسل کو جو سیٹیں ملنی تھی وہ سیٹیں اب جا کے وہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, ان تمام جماعتوں میں پرپورشنیٹ کے اوپر جو ہے وہ تقسیم, مطلب جن کی اکثریت ہوگی تو ظاہر ہے ان کو زیادہ سیٹیں ملنے ہیں. تو مسلم لیگ نون تو تقریباً 100 کے آس پاس پہنچ گئے تھے ان کے ممبران کی تعداد, اور اب اس سے تو ایک بڑا جھتہ آ جائے گا ممبران کا. اچھا تو میرے خیال میں تو ان کو شاید نہیں, لیکن ابھی تو الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ ہے, یہ پھر آگے اعلیٰ عدالتوں میں بھی چیلنج کریں گے, وہ چیلنج کریں گے. لیکن فی الحال تو بظاہر تو نقصان ہو گیا اور غلط اسٹریٹجی کا نقصان ہوا. دیکھیں ایک الیکشن کی وجہ سے. اور جب یہ اپر کورٹ میں جائے گا یہ فیصلہ تو اس وقت تو پھر ان لوگوں کا انتخاب بھی ہوا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ کورٹ اس کو بھی دیکھے گی کہ ہاں وہ تو بہت صاحب وہ تو پھر دیکھنا پڑے گا نا کہ آیا واقعتاً, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سنی اتحاد کونسل کا ایک خط بھی منظر عام کے اوپر آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا ہم نے تو اپلائی نہیں کیا, ہم تو الیکٹڈ پارٹی نہیں تھے تو ہم اپلائی کیسے کرتے. So there are so many legal and constitutional issues. کونسل نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا تو وہ اس کے دعوے دار کیسے بن سکتے, اور پھر انہوں نے خود بھی وہ خط لکھا کہ ہم نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا تو ہم فرشتے کہاں سے. بہرحال اچھا یہ اب جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے پرائم منسٹر کی اسپیچ جو تھی وہ تو انہوں نے تو بڑا واضح کہا تھا کہ جی قانون اپنا راستہ لے گا. ٹھیک ہے, اب بلاول بھٹو جو ہیں وہ انہوں نے یہ تقریر کی, حالانکہ ان کے اوپر بہت ہوٹنگ ہوئی آج جو اسمبلی کے اندر جب وہ تقریر کر رہے تھے اور پھر بڑی سخت قسم کے جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. وہ انہوں نے کارٹون کہہ دیا ان کو کہ بھئی ہمیں جمہوریت اور آئین کے اوپر لیکچر نہ دیں, اب یہ 6 مہینے آپ کو جمہوریت سمجھ آئی ہے. تو اب یہ جو ہے یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے. اور پھر الیکشن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں کہ جناب یہ جو الیکشن کی اسکروٹنی کے لیے یا جوڈیشل اسکروٹنی کروائی جائے, وہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے. جبکہ چیف کمشنر کے الزامات جیسے ہی سامنے آئے تھے تو آپ کو یاد ہے پاکستان تحریک انصاف اس وقت کی جو تھی آزاد امیدوار اور اس کے چیئرمین سمیت
شعیب شاہین، انہوں نے خط لکھ دیے تھے کہ جناب اگر کوئی انکوائری ہو تو قاضی فائز اس کا حصہ نہ ہو، وہ اس سے پہلے ہی یہ کر دیا تھا. تو اچھا یہ دن کس بدن کروٹ بیٹھے گا اونٹ. دن اور بدن حالات پی ٹی آئی کے لیے، اب تو ہم سنی اتحاد کونسل نہیں کہتے، ہم تو پی ٹی آئی کہیں گے، کہ وہ جو پی ٹی آئی جماعت ہے نا بحیثیت جماعت، تو ان کے لیے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. گروپنگ بہت زیادہ پارٹی میں ہو گئی ہے. آپ نے پچھلے بلاگ کے اندر اس میں نے بات کا بڑا پہلے بھی کہا تھا تفصیل سے جائزہ لیا اور تھا. وہ گروپنگ اب وزارتوں پہ بھی لڑنے لگی ہے. اچھا، مطلب یہ جو کابینہ کا اچھا آج صوبے کی کابینہ جب آج بنے گی. میں نے ذرا چیک کیا تو گنڈاپور صاحب پشاور سے روانہ ہوئے شام سے پہلے، اچھا اور ادھر کے پی ہاؤس میں ان کی بکنگ بھی ہوئی ہے، تو شاید پہنچ گئے ہیں، اور کل امکان ہے کہ وہ خان صاحب سے ملاقات کریں گے. اچھا. اور جب وہ ملاقات کے لیے جائیں گے تو ان کی جیب میں ایک بڑی لسٹ بھی ہے. اچھا. اور یہ لسٹ وزراء کے حوالے سے بھی ہے، کچھ تحفظات بھی ہیں، کچھ اجازت نامے بھی گنڈاپور صاحب کو درکار ہیں، اور گائیڈ لائن بھی خان صاحب سے لیں گے کہ آگے سر بتائیں ہم کیا کریں. ہاں. کیونکہ گنڈاپور صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا نا کہ میں آئی جی کو حکم دوں گا کہ 9 مئی والوں کو واپس لے لے ایف آئی آرز. ہاں، لیکن جن کے خلاف ثبوت ہیں نہیں ہے ان کے حوالے سے تو یہ فیصلہ تو آئی جی یا چیف منسٹر نہیں کر سکتا. تو خان صاحب سے گائیڈ لیں گے، اور گائیڈنس لے کے پھر آگے حکومت چلائیں گے. لیکن وہاں پہ جو تتر بتر صورتحال ہے نا خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ ایک مردان، ملاکنڈ، پشاور، یہاں کے ایم پی ایس کا ایک الگ گروپ ہے، اور یہ اس گروپ کو شاہرام ترکائی اور عاطف خان ہیڈ کر رہے ہیں دونوں. اور دوسرا گروپ ہے عمر ایوب گروپ، جو ہزارہ گروپ ہے. ٹھیک. عمر ایوب کافی حاوی ہے اس وقت. ان کے دونوں بھائی ارشد ایوب اور اکبر ایوب بھی صوبائی اسمبلی میں آئے ہیں. تو ان کے ساتھ گنڈاپور صاحب کی حمایت اس گروپ کو حاصل ہے، عمر ایوب گروپ کو. اور شاید اسد کیسر اور بیرسٹر گوہر عاطف خان اور شاہرام ترکئی گروپ کو پس پردہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو اب آگے منسٹروں کا معاملہ ہے، اور جو عمر ایوب کے بھائی ہیں ارشد ایوب، انہوں نے تو اپنا پی ایس بھی رکھ لیا ہے. یہ بھی کہا ہے کہ شاہرام ترکائی کا جو آفس تھا پچھلی حکومت میں، چونکہ شاہرام ترکائی اس وقت لوکل گورنمنٹ کے وزیر تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آفس بھی مجھے ملے گا. اچھا. اور مشتاق غنی معدنیات میں دلچسپی لے رہے ہیں، اسد کیسر اپنے بھائی کے لیے ایجوکیشن میں دلچسپی لے رہے ہیں. تو صورتحال بہت گمبھیر ہے، اور جو لیڈر ہے وہ جیل میں ہے. ان کے مخالف نے آج حلف بھی اٹھا لیا، یہ الگ سے پریشانی ہے. تو بہرحال سنجیدگی اب بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے. نہیں، بالخصوص یہ گنڈاپور صاحب ملیں گے. اب یہ جو ہے یہ سائفر کیس کے اندر ملٹری سیکٹری کے ٹرائل کے حوالے سے کہ جی وہ کسٹوڈین تو وہ تھا، ڈاکومنٹس اس کے پاس ہونے چاہیے تھے، اس کا بھی ٹرائل جو ہے وہ کیا جائے. تو یہ مطالبہ جو ہے یہ کدھر جائے گا؟ تو یہ مطالبات تو آپ عدالتوں میں ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے کہ نہیں تو اس وقت یہ اب یہاں پہ مطالبت کرنے سے تو کیس نہیں چلتے نا. یہ تو اس وقت جب ہو رہے تھے تو وہاں پہ بتاتے. اینی ویز وہ میرا خیال انہوں نے عمران خان نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ جی میرے پاس تو نہیں سائفر، میں نے تو اس کو ملٹری سیکٹری کو دے دیا تھا. اس کا تو اس نے مسلسل خان صاحب نے انکار کیا. کم از کم اس بات پر تو وہ ڈٹ گئے ہیں کہ بھائی مجھے کیا پتا کہ سائفر کدھر گیا. تو اور پھر یہ بھی ہے کہ سائفر جو کہتے تھے کہ جناب سائفر کیا ہے، اس کے اوپر کیسے مقدمہ چل سکتا ہے. تو اب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مقدمہ چل سکتا ہے سائفر کے معاملے میں. ایک طرح سے یہ بھی ایڈمیٹنس ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا نا کہ عمران خان کے جو سپورٹنگ پلرز تھے نا وہ سارے گرا دیے گئے. سائفر سے اس کا جو ویسٹرن سپورٹ تھا
وہ گرا دیا گیا ہے. عدت والی کیس سے مذہبی کارڈ ان سے چھین لیا گیا. تو یہ اس طرح کے سارے جو معاملات ہیں نا وہ آپ مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں. وہ جو کامیاب ہو کے آئے ہیں اسمبلی میں پہنچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں نے جو ہے نا ہمیں اور انرجائز کر دیا تھا یہ مقدمات کے جس طرح سے فیصلے آئے. یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اس ملک کا سیاسی مزاج یہ ہے. اچھا آپ یہ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ والی چیزیں جو ہیں مطلب ادھر اچکزئی صدارتی امیدوار ہوتے ہیں, ادھر وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی سرفراز بگٹی اپنا جو ہے وہ عہدہ سنبھالتے ہیں, اور اچکزئی جو کہ نامینیٹ کیا جاتا ہے جن کو, بے شک عمران خان صاحب کے ماضی کے اندر وہ تھے, گھر پہ نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ جی ایک اس سے ملحقہ کوئی جگہ ہے جہاں پہ 2 کنال کا پلاٹ ہے کوئی, اور آج پتہ ہے آج پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے نا وہ یہ بھٹو کا ریفرنس تھا نا اس میں بھی آئے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ تھے. میں ان کے نام تو نہیں لوں گا ظاہر ہے کیونکہ وہ ساری وہ تھیں اس ساری صورتحال اس کی. اچھا ایک اور مسئلہ بھی جو ہے نا وہ آپ کو بتاؤں ابھی سر اٹھانے والا ہے. کون سا مسئلہ؟ چلیں آج یہ میں آپ کو خبر دیتا ہوں, کل آپ اس پہ انویسٹیگیٹ کریے گا. جی کون سا مسئلہ؟ جب نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے ریٹرن کینڈیڈیٹ کا, اس کے 3 دن کے اندر اس نے کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ وہ جوائننگ اس کے بعد دی گئی ہے. یہ کیا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم. آج آپ خبر دے دیں نا, ہمیشہ کہتے ہیں کہ خبر دے دے. میں بھی اس کے اوپر جو ہے نا اپنی تحقیق کر رہا ہوں کہ اس کا الٹیمیٹ ایفیکٹ کیا ہوگا. چلے آپ الٹیمیٹ خبر دے ایفیکٹ دیں, تو یہی ہوگا. چلے آپ خبر دے دیں پھر میں خبر دیتا ہوں آپ کو. اچھا الٹیمیٹ ایفیکٹ یہی ہوگا کہ وہ آزاد ممبر ہی رہیں گے. سنی اتحاد کونسل بھی گئی. یہ کون؟ وہی اپنے جو آزاد ارکان منتخب ہوئے تھے, اس حوالے سے ہے کچھ ہونے والا ہے. تو وہ نہ پی ٹی آئی میں رہیں گے نہ سنی اتحاد کونسل میں, اور وہ اسی طرح. اچھا یہ کیوں ہوا؟ یہ بس یہ بھی اب سوچنے سمجھ. اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ قومی اسمبلی کا الیکشن جیت کر اسمبلی میں پہنچے ہیں تو وہ اتنے سادے تو نہیں ہو سکتے کہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ 72 ہاورز کے اندر آپ نے پارٹی کو جوائن کرنا ہے کسی کو. اس کا مطلب یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو خبر ہے میرے ساتھ شیئر کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اہم رکن ہے. ٹھیک ہے, میں ذریعہ نہیں بتا سکتا ہوں, چلے میں اتنا یہ چیزیں بتا سکتا ہوں. نہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں کیوں نہیں گئے, باہر کیوں رہے. آنے والے دنوں میں ان کا کردار کس سمت میں جائے گا, اہم بات یہ ہے. یہ ساری دیکھنے والی اور چیزیں ہیں. اچکزئی صاحب اور مولانا پی ٹی آئی کے قریب بہت گئے ہیں نا. ایک تو پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ بھی بنا ان کا. ہاں کیوں گئے ہیں بتا دیں نا, اب آپ بتا دیں. اب باپ کی باری ہے خبر دینے کی. صاحب میرا خیال یہ ہے, انفارمیشن نہیں ہے, اندازہ لگا رہا ہوں, تجزیہ کر رہا ہوں. نہیں آپ کا اندازہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے, لگائیں کہ اچکزئی اور مولانا دونوں بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں. وہ بہت دور دیکھتے ہیں, بہت دور اندیشی ہے ان میں. وہ غالباً میرا خیال ہے کہ وہ اس لیے پی ٹی آئی کے قریب گئے ہیں. اس وقت صرف ایک جگہ پر ایک ویکیوم ہے اور ایک خلا ہے, اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف اور عمران خان دونوں ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں اور دونوں پاپولر بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مولانا اور اچکزئی, چونکہ وہ نواز شریف کے بھی دونوں بہت قریب ہیں اور وہ عمران خان کا اعتماد حاصل کرنے جا رہے ہیں. مستقبل کی صف بندی کا یہ پہلا مرحلہ ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. چلیں بس اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اور وہ بھٹو کا صدارتی ریفرنس آپ کو پتہ ہے. آج احمد رضا قصوری صاحب اور رضا ربانی صاحب پیش ہوئے بختیور بھٹو, آصفہ بھٹو اور صنم بھٹو کی جانب سے, اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا
انہوں نے اپنا جو ہے وہ اپنے دلائل دیے اور ان کا یہی تھا کہ مارشل لا ریگولیشن کے تحت نیچے جو جج تھے وہ جج نہیں تھے اور جو ان کو بھٹو کو ڈیو پروسیس نہیں ملا. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی جو جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک تھے ان کے آرگومنٹس جو تھے وہ ایڈاپٹ کر چکی اٹارنی جنرل نے وہ کہا تھا. اور آج جو ہے وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے وہ کیے. ایک کیوری یہ بھی تھی کہ جو مسعود محمود سلطانی گواہ تھے جس کے ڈائریکٹر جنرل جو ہاں جس کے وعدہ معاف گواہ کے بیان کے اوپر بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی اور باقی لوگوں کو, ان کو جو ہے وہ وٹنس پروٹیکشن کے تحت کہیں باہر ملک منتقل کر دیا گیا تھا. اور اس حوالے سے ہاں امریکہ چلے گئے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ سے کہا گیا تھا کہ وہ ریکارڈ اگر آپ کے پاس ہو تو وہ پیش کریں. تو آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جناب ہمارے پاس تو صرف ایک ہی درخواست ریکارڈ کے اوپر موجود ہے اور وہ درخواست 1977 کی ہے کہ جس میں مسعود محمود اپنی فیملی ممبرز کو بیرون ملک بھجوانے کی درخواست کرتے ہیں اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو سے. اور بعد کے جو ڈاکومنٹس ہیں انہوں نے کہا وہ ہم نے تینوں منسٹریز ایف آئی اے انٹیریئر اور نادرا 77 میں جب بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر ان کو درخواست دی تھی. تو فیملی کو بھجوانے کی درخواست پرائم منسٹر کو کیوں دی؟ اگر کوئی اسپیشل اجازت چاہیے ہوگی جس کے لیے. یہ تو وہ صرف اتنا سا ذکر ہوا, اس کے کیا مندرجات ہیں وہ تو نہیں ہمیں پتہ لگے, کیونکہ وہ اصل تو یہ تھا کہ وہ جو وٹنس پروٹیکشن کے تحت کیا مسعود محمود کو جب وہ سلطانی گواہ بنے تو پھر اس کے بعد ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا وہ پھر مارشل لا حکومت کے دوران. ہاں مارشل لا تو حکومت نے وہ ڈاکومنٹس مانگے تھے. کچھ اور بیوروکریٹس تھے, میاں محمد عباس غالباً اور ایک دو اور لوگ تھے بھٹو صاحب کے ساتھ, اور میاں یہ مسعود محمود یہ ایف ایس ایف فیڈرل سیکیورٹی فورس کے ڈائریکٹر جنرل تھے بھٹو دور میں, بڑے اہم بیوروکریٹ تھے. اور پھر جب ان کو پکڑا گیا تو پھر یہ وعدہ معاف گواہ بنے تھے اور پھر بعد میں یہ امریکہ تو احمد رضا قصوری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آج اپنے احمد رضا قصوری صاحب تو چونکہ اس مقدمے کے مدعی تھے نا, ان کے والد نواب محمد لیکن احمد ایک خان. بڑی مزے کی چیز یہ ہے جو آج حقائق کے درمیان سامنے آئی, وہ یہ کہ احمد رضا قصوری نے کہا کہ جی ایک وارث ڈی ایس پی تھا جس کی بنیاد کے اوپر جو 1974 میں اصل میں جو محمود قصوری کا مرڈر ہوا تھا شادمان میں, وہ اچھا یہ شادمان بھی میرے گھر سے کوئی تھوڑی سی فاصلے پر ہے جہاں پہ یہ جائے وقوع ہے نا. اچھا یہ میرے گھر سے تھوڑے سے لاہوری ہے نا, اچرے کے قریب, بلکہ لاہوری لاہور ہے. تو وہ وہاں پہ جو ہے 1974 میں یہ واقعہ ہوا تھا مرڈر کا. تو اس کے بعد ڈی ایس پی وارث خان جو ہے اس کی رپورٹ کی بنیاد پہ یہ احمد رضا قصوری صاحب نے بتایا آج عدالت کے اندر کہ اس وقت کے آئی جی پنجاب پولیس تھے راؤ رشید, انہوں نے یہ مقدمہ کلوز کر دیا تھا. قریب تھے جو میں نے دیکھا, کتاب بھی لکھی. جی ہاں وہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کی آئی جی راؤ رشید کی آئی جی پنجاب کی اس کے اوپر یہ مقدمہ بند کر دیا گیا تھا. اور پھر راؤ رشید صاحب پھر بعد میں پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی رہے. یہ کہا اور پھر یہ بھی انہوں نے آج انکشاف بہت سارے کیے, لیکن وہ ان کا کہنا تھا کہ اچھا اس میں ایک چیز یہ تھی کہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر یہ کلوز ہو گئی تھی کہ کوئی ایویڈنس نہیں ملی تھی اور انکوائری کلوز کر دی گئی تھی تو یہ کھلی کیسے. تو اس کے لیے احمد رضا قصوری یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی میں نے پرائیویٹ کمپلینٹ داخل کی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کیونکہ اس وقت وزیر اعظم تھے اور بڑے بااثر اور طاقتور تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھ پہ 15-16 حملے ہو چکے ہوئے تھے. تو میں نے جو ہے لیکن اس سے پوچھا عدالت نے کہ آپ نے کسی ایف آئی آر کے اندر اس میں انہوں نے کہا جی کوئی نامزد نہیں کیا تھا. نہیں, یہ احمد رضا قصوری صاحب نے میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں تو وہ بات بتا رہا ہوں, جو کتاب لکھی تھی نا تو انہوں نے کہیں لکھا تھا کہ میں رات کے وقت گیا جب ہم پہ فائرنگ ہوئی مزنگ کے وہاں پہ پاس, بھی وہاں پہ تو کہتے کہ میرے والد جب ان کو گولیاں لگی تو میں تھانے میں گیا, اور کہتا ہے کہ میں نے وہ یہ غالباً میں نے ان کا کوئی انٹرویو پڑھا تھا یا کہیں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے پھر وہ ایف آئی آر نکال کے کہیں باہر ملک میں اس کو سیو کر لیا تھا, اور جب بھٹو حکومت ختم ہوئی تو وہ ایف آئی آر لا کے میں نے نواب محمد احمد خان کیس
نہیں، لیکن آج جو ہے وہ یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی پرائیویٹ کمپلینٹ کے اوپر جو ہے وہ سیشنز کورٹ سے مقدمہ ہائی کورٹ ٹرانسفر ہوا، تو وہ عدالت نے پوچھا کہ جی ویئر از دی پرائیویٹ کمپلینٹ، اگر آپ کے پاس ہے تو انہوں نے کہا کہ جی 45 سال ہو گیا میرے پاس تو نہیں ہے، تو لیکن وہ عدالتی ریکارڈ کے اوپر بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو پرائیویٹ کمپنی کا جبکہ ذکر جو کر رہے ہیں نا، تو یہ نا کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے میں کہا وہی تھا کہہ رہا ہوں، کہ لیکن آج میں باہر لے کے آج گیا. عدالت میں جو انہوں نے کہا نا حماد صاحب، میں وہ بات کر رہا ہوں، میں آپ کے نہیں، میں آپ کی بات کو سے میں اختلاف ڈینائی نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ایک پرائیویٹ کمپنی، تو پرائیویٹ کمپنی وہی ہوگی پرائیویٹ نا. کمپلینٹ پرائیوٹ ایک طریقہ کا پرائیویٹ کمپلینٹ، تو وہی کمپلینٹ وہ لے کے باہر ملک گئے تھے نا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا میرے پاس، میں اب وہ اپنا انٹرویو ضرور ہوگا ان کا، جو کچھ بھی ہوگا، میں آپ کی اس بات کو سے ڈینائی نہیں کر رہا ہوں جو آپ فیکٹس بیان کر رہے ہیں یا آپ نے جو سنا ہے. میں تو وہ بتا رہا ہوں کہ جو آج عدالت کے اندر احمد رضا قصوری صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس میں ایک طریقہ کار ہے نا، اور یہ پھر جب پتہ لگا تو وہاں پہ کوئی اس طرح کی پرائیویٹ کمپلینٹ عدالتی ریکارڈ کے اندر موجود نہیں تھی. اور احمد رضا قصوری صاحب پچھلی تاریخوں پہ وعدہ کر کے گئے تھے اگر ہوئی تو وہ ریکارڈ پہ پیش کریں گے. آج انہوں نے بالکل ڈینائی کر دیا اس سے، اور انہوں نے کہا کہ بھٹو سے میرے اختلافات جو ہیں وہ اسی وقت شروع ہو گئے تھے جب ادھر تم ادھر ہم والا نعرہ جو ہے وہ لگایا گیا تھا. ڈھاکہ اجلاس میں گئے میرے خیال میں. ہاں، تو کہ جی وہاں اگر کوئی گیا تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا اور یہ کر بھٹو دوں نے گا، کہا کہ کوئی اور گیا ایک تو پیس کے اندر واپس نہیں آئے گا. تو کہتے وہاں سے میرے اختلافات شروع ہو گئے. تو عدالت نے کہا کہ پھر اس وقت تو بھٹو تو وزیر اعظم نہیں تھے، اس وقت کس کی حکومت تھی؟ تو وہ پھر خود ہی مانا انہوں نے کہا جی اس وقت مارشل لا تھا، اور یا ہاں، وہ جنرل دراصل جو ہے وہ وہاں ایک پہ جو برسر اقتدار تھے. اجلاس بلایا گیا تو بھٹو نے کہا کہ کوئی گیا تو واپسی پر ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، اور یہ پیپلز پارٹی کا MNA ہوتے ہوئے قصور سے اس نے کہا تھا میں جاؤں گا. یہ گیا تھا اس اجلاس میں، اور ابھی حکومت بھی نہیں بنی تھی، اور پھر اختلافات شروع. اس وقت ان کی عمر 26-27 سال تھی، یہ MNA بن گئے تھے. یہ انہوں نے بتایا کہ جس وقت یہ MNA بنے 28 سال ان کی حکومت ہاں، تھی. یہ بہت 28 سال ینگ کی عمر میں پیپلز پارٹی سینٹرل جو کمیٹی تھی اس کے ممبر تھے، اور 31 سال میں یہ MNA بن چکے ہوئے MNA تھے. بن چکے تھے. تو بھٹو صاحب کے بہت قریب تھے، بہت قریب تھے، پہلے بہت قریب تھے، لیکن حکومت میں آتے ہاں، ہی لیکن یہ وہ جو ہے وہ ظاہر نہیں کر سکے اینیموسٹی، وہ اس کے اوپر پھر عدالت کے سوالات کے لیکن جواب. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ صدارتی ریفرنس قابل سماعت نہیں ہے. اگر آپ نے صدارتی ریفرنس کی جورسڈکشن کے اندر یعنی آئین کا آرٹیکل 186 کے نیچے کرنے شروع کیے تو پھر ہر فیصلے کے اوپر ایک پریزیڈینشیل ریفرنس آ جائے گا، اور اس سے ایک فلڈ گیٹ جو ہے وہ کھل جائے گا. تو بہرحال پھر اس پہ جو ہے وہ آج یہ اس کی سماعت مکمل ہو گئی. بڑا اب انٹرسٹنگ رائے کیس دے ہے. گی ایک سپریم کورٹ آف پاکستان، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے پاکستان کی تقریباً تاریخ کے حوالے 45 سے. سال بعد فیصلہ ہوگا کہ منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی تھی، کیا وہ تو فیصلہ کیا ٹھیک وہ تھا یا فیصلہ غلط تھا؟ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ بہت اہم فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت. تو اس طرح تو یہ ہے نا کہ اس صدارتی ریفرنس کے ذریعے عدالت ہی اپنے کٹہرے کے اندر کھڑی ہے، اور عدالت اپنے پرانے جو ان کے سپریم کورٹ کا ٹرائل کر رہی ہے. ہاں گناہ ہے. میں دیکھیں نا جی، بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہے، کیونکہ آج تک عدالتی قتل ہی کہا جاتا رہا نا، بطور پریسیڈنٹ کہیں پیش نہیں کیا جاتا ہے اس فیصلے کو. ہاں، اس کو جج اچھا نہیں. تو جناب میرا خیال ہے کہ آج ہم نے کافی لمبی چوڑی گفتگو کر لی. لمبی گفتگو ہاں، کر لی. اجازت میں لیں؟ ویسے بھی بہت تھکا ہوا تھا آج. ہاں بالکل نظر آ رہا ہے آپ کے چہرے سے کتنے تھکے ہوئے ہیں. صبح سے وہ PTV میں، اور پھر الیکشن کمیشن، اور پھر ادھر ادھر. چلیں جی، اللہ آپ کو روزانہ PTV لے کے جائے. اور بتائیں. تو جناب آج کے اس رپورٹ کارڈ سے اور جو خبریں تھیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ خواجہ آصف کا بھی دیکھیں، جو پیپلز پارٹی اور PMLN قریب آتے نظر آ رہے ہیں. خواجہ آصف ایک طرف جو ہے وہ پارلیمنٹ لیڈر مقرر ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ کابینہ مختصر ہونی چاہیے، اور وہ شعبے جو کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد وزارتیں صوبوں کو منتقل کر دی گئی ہیں، وہ وزارتیں وفاق کی سطح سے ختم کی جائیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر پابندی کی جو بحرم تنگی نے جو ہے وہ درخواست یا موشن ڈالی تھی سینٹ کے اندر، وہ بھی واپس لے لی گئی. جبکہ بری خبر سنی اتحاد کونسل کے لیے ہے کہ الیکشن کمیشن نے
مخصوص نشستوں پر ان کی درخواست جو ہے الاٹ کرنے کے حوالے سے وہ مسترد کر دی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اگلے اچھا میرے پاس قانونی فورم پر چھوٹی جاتا سی ہے. خبر آ گئی ہے. اوہ جی جی امین گنڈاپور کل عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں اور وہ آپ نے کہہ دی بتا دی بات. میں بتا دیا، لیکن اس ملاقات میں کابینہ کا فیصلہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کل یا پرسوں وہ کابینہ کا اعلان بھی کر لیں. چالیں جی یہ دیکھیں جاتے جاتے حماد صاحب کی طرف سے بریکنگ نیوز کہ جناب کل ملاقات میں صوبائی کابینہ خیبر پختونخوا کے نام فائنلائز ہو جائیں گے اور یہی امکان ہے کل یا پرسوں وہ حلف بھی اٹھا لیں ان کی کابینہ. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.